خواہ ہم کانسیکوینسز کو وہ دیتے ہیں دوست، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، نہ، اللہ کے حکم سے ہر چیز ہو رہی ہے، اجازت، شیطان کو اجازت دی ہے گمراہ کرے، تو آج برائی ہوتی نہیں، اس نے اجازت مانگی تو اجازت دی تو ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں. تو حفظ، اگر آپ کی محافظ آج بچپن سے لے کے آپ بڑے ہو گئے، 50,000 سچویشن آئی ہوئی جس پہ بچے کو چوٹ لگ سکتی ہے، مگر بچ جاتا ہے وہ. اور کون اس کی ماں یا باپ، کتنی وہ بیچاری ماں اسی کو کرے بچپن میں، اس کی کیئر، تب بھی چوٹ لگ جاتی ہے کہ جب لگنا ہوتا ہے، ورنہ اتنی سی بڑی بڑی سچویشن، اتنے بال بچ جاتا ہے وہ، پھر بڑا بھی جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں، حفظ جو آپ کا احاطہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کرنی ہے، اور کرتا آیا اتنے بڑے ہو گئے آپ، تو حفاظت وہ کر رہا ہے. اس آیت کے پڑھنے سے حفاظت نہیں کہ وہ ویسے ہی کر رہا ہے، اور جب اس کو نقصان پہنچانا ہے تو آپ کو نقصان پہنچا دے گا وہ. تو یہاں پر اب جو یہ آیت میں جو اب ہمارے ٹاپک سے کیا ریلیٹڈ ہے وہ دیکھیے. اللہ کے علاوہ سوائے کوئی الہ نہیں ہے جو زندہ ہے اور قائم ہے ہمیشہ سے، اور اس کو نیند اور اونگ اور نیند اس کو نہیں پکڑ رہی، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ اسی کے لیے ہے. اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ یہ ہے اس کے نزدیک جو کون ہے جو شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت سے. یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹوٹل شفاعت کی طاقت اللہ کے پاس. اب وہ کسی شخص کو اگر اجازت دے تو وہ شفاعت کر سکتا ہے، یعنی سفارش کر سکتا ہے. شفاعت کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ عربی کا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں سب، اردو میں بھی لوگ شفاعت سمجھتے ہیں، سفارش. تو اب اللہ نے کہا کہ شفاعت ٹوٹل اللہ کے پاس ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے یہاں اس آیت میں پتہ چلتا ہے جس کو وہ اجازت دے وہ شفاعت کر سکتا ہے. کسی کے لیے کرے گا نا، وہ ہمارے سب کے لیے یا کسی کے لیے کرنے کی اجازت پہلے ملے گی اس کو کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے. یہ بات سمجھ رہے میری بات کو؟ مطلب کیا ہم اور آپ ایک دوسرے کی سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے پہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ مجھ سے کہتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں، لیکن کیا ہماری وہ دعا اللہ سن لے گا کیا؟ تو وہ کون سفارشی ان کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ اجازت دے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے اور جو پیچھے، اور اس نے احاطہ، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا جس کو اللہ اجازت نہ دے. یعنی جو کتاب کے اندر جو علم ہے اللہ کی آیت کا، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا آدمی اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے. اور اس کی جو کرسی ہے اس وسیع آسمان اور زمین سے. اب آپ پکچرائزیشن نہیں کر سکتے. ایک کرسی جو آسمان اور زمین سے، آسمانوں جمع ہے یہاں پر، سماوات 7 آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک پہلا آسمان ہے. قرآن میں لکھا پہلے آسمان کو ہم نے زینت دی ہے، یہ چاند ستارے سب جو پلانٹس سارے نظر آ رہے ہیں، ستارے والے، یہ پہلا آسمان ہے. باقی 6 جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں تو نظر بھی نہیں آ رہے، مگر ہم یقین رکھتے ہیں 7 آسمان ہیں سب. اور وہ کہتا ہے ان کی حفاظت اور زمین کی حفاظت میں کر رہا ہوں، اور وہ اعلیٰ اور عظیم ہے. تو اس آیت میں جو مین بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا بتا دیا کہ شفاعت کر سکتا ہے کوئی شخص جس کو اجازت دے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے وہ کون ہے جس کو اجازت ملتی ہے سفارش کی. آگے سورہ طٰہٰ 20 اور 109. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن شفاعت سفارش فائدے نہیں پہنچائے گی سوائے اس کے لیے جس کو مہربان یا رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کہے ہوئے سے راضی ہوا. اب یہاں اس آیت میں سفارش یا شفاعت کرنے والے کو جس کو اجازت مل رہی ہے اس کی ایک کیریکٹر ٹریٹس یا کیریکٹرسٹکس آ رہی ہے سامنے. اس کی کیریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس کے کہے ہوئے سے، اس کے کہے ہوئے سے اللہ راضی ہے. یہ اس کی جو بھی سفارش کرے گا، جہاں اللہ کہہ رہا ہے اس کو اجازت، رحمان جس کو اجازت دے گا، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ رحمان اجازت دیتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے سفارش کی، تو کون کرے گا؟ جس کے کہے، جو وہ کہے گا، سفارش جس کو کہے گا اس سے اللہ راضی ہے. یہ اس کی پہچان ہے کہ جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے رہا ہے اس کے کہے ہوئے سے اللہ راضی ہے، جو بھی کہے گا وہ.
یا اس کی پرسنالٹی یا جو بھی اللہ کے وہ کون ہے وہ آگے آ جائے گا، اس سے اللہ راضی ہے. یہ ایک بات ہمیں پتہ چل گئی کہ سفارش وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے اور اس کے کہوے سے اللہ راضی ہو. دوسری آیت ہے سورہ مریم 1987، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. وہ نہیں شفاعت سفارش کی طاقت رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان یا مہربان کے نزدیک عہد کر رکھا ہو. اب دوسری کیریکٹرسٹکس یہ آ رہی ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے رہا ہے اس کی دوسری کیریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اس نے اللہ سے عہد پکڑا ہوا ہے، یعنی اسے عہد لے رکھا ہے اللہ سے. ایک تو یہ کہ جو وہ کہے گا صحیح بات کہے گا اللہ کی نظر میں، اور اس نے عہد کو پکڑ رکھا ہے. یہ اس کی دوسری کیریکٹرسٹکس ہے جو سفارش کی اس کو اجازت ہے، اجازت مل رہی ہے اس کو سفارش سے جس نے اللہ سے عہد پکڑا ہوا ہو. تیسری کیریکٹرسٹکس ہے زخرف 43:86، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور جن کو اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ شفاعت سفارش کی طاقت نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے حق کے ساتھ گواہی دی اور وہ جانتے ہیں. اب تیسری کیریکٹرسٹکس یہ آئی کہ جس کو اللہ کے علاوہ آپ پکار رہے ہیں وہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے، لیکن جس کو اللہ اجازت دے رہا ہے وہ اس کی پہچان دی ہے، اس نے سوائے اس کے حق کے ساتھ گواہی دے رکھی ہے. حق کے ساتھ گواہی دی ہوئی ہے اس شخص نے جس کو اللہ اجازت دے رہا ہے، اور اللہ کہے تم سب جانتے ہو. اب یہ تین کیریکٹر ٹریٹس جو آئے ہمارے پاس، تین، ایک تو وہ حق کے ساتھ گواہ ہے، ایک یہ کہ اس نے رحمان سے عہد پکڑا ہوا ہے، اور ایک یہ اللہ تعالیٰ اس کے قول سے راضی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی آدمی ہو سکتا ہے ایسا؟ اس دنیا میں کسی آدمی کے پاس ایسا ہے طاقت جی سب جس کو اللہ اجازت دے تین چیزیں؟ کون ہوں گی یہ؟ رسول. بھئی رسول کے ذریعے پہنچے گا نا میسج، اور کس کے ذریعے پہنچے گا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس میسج ہدایت رسولوں کے ذریعے آئے گی نا. تو ہر رسول نے عہد پکڑا ہوا ہے، ہر رسول جو ہے گواہ حق کے ساتھ، اور ہر رسول جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اس کے کہوے سے. تو یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اجازت ان کو دی جا رہی ہے. یہ کیسے کنفرم کریں گے بھی آیت میں آگے پتہ چلے گا. آگے دیکھیے سورہ الانبیاء 21-28. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کون اس کے لوگ کن لوگوں کو اجازت مل رہی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. اور وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہ وہ شفاعت سفارش کرنے والے ہیں سوائے اس کے لیے جن سے وہ راضی ہوا اور اس کے خوف سے فکر مند ہے. اب ایک اور بات آئی سامنے کہ جن سے اللہ راضی ہوا، اور وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے خوف سے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں. تو یہ چار کیریکٹر ٹریٹس ہیں جو گواہ کے حق کے ساتھ گواہی دے، جس کے قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خوف سے فکر مند ہیں، اور جس نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہوا ہے. یہ تین چار کوالٹیز بتا رہا اللہ تعالیٰ اس شخص کی جس کو اللہ اجازت دے رہا ہے سفارش کی. تو اگر آپ کہیں یہ فلانا شخص، تو آپ کے پاس پروف ہے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. کوئی بھی ایکس کس کی کو بغیر اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہے ہیں، تو وہ کیا یہ چار کیٹیگریز ہونی چاہیے. یہ چار جو باتیں لکھی ہیں اس کے کہوے سے وہ راضی ہو اللہ تعالیٰ، جس نے اللہ کے ساتھ نزدیک عہد پکڑا ہو، جس نے حق کے ساتھ گواہی دی ہو، اور اللہ کے خوف سے وہ فکر مند رہتا ہے. اللہ کے خوف سے فکر مند، ہر وقت ڈر خوف میں زیادہ مبتلا ہے وہ. تو یہ اس کی پہچان ہے. اب یہ دیکھیے یہ کس طریقے سے رسولوں کی طرف بات جاتی ہے. یہ سورہ الاعراف 7 اس کی 53 آیت. هل ينظرون الا تأویلہ یوم یاتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.